محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ سے کیا مراد؟ کون ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اشداء علی الکفار، فرمایا کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ کتنے سخت ہیں؟ فرمایا جس طرح شیر شکار پر جب حملہ کرتا ہے تو حملے میں کوئی نرمی نہیں برتا، فرمایا اتنے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کفار پر سخت ہیں، اور کفار کے مقابلے میں جو غصہ تھا وہ اس انداز کا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اتنا پرہیز کرتے تھے کہ ہمارا کپڑا کافروں کے کپڑے سے نہ لگے، ہمارا بدن کافروں کے بدن سے نہ لگے، اتنی پرہیز کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ آپس میں وہ بڑے نرم دل تھے، کافروں کے لیے وہ فولاد کی مضبوط چٹان تھے جس کو طوفان بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، اور وہ بکاؤ مال نہ تھے کہ کفار ان کو خریدتے، وہ بزدل نہ تھے کہ کفار کے ظلم اور ستم کے سامنے جھکتے۔ فرمایا ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ عام لوگ نہ تھے، یہ بڑے خاص تھے، خاص لوگ تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض یافتہ تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، حضور کے جلووں کو دیکھا، حضور کے انوار تجلیات کو دیکھا، حضور کی زیارت کی، حضور علیہ السلام سے فیض حاصل کیا۔ تو پھر یہی وجہ تھی کہ یہ کفار کے ظلم و ستم جتنے ہوئے، لیکن کفار کے ظلم و ستم کے سامنے یہ نہ جھکے نہ بکے۔ انہوں نے کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بتایا للکار کر کافروں کو کہ اے کافرو، تمہارے ظلم اور ستم کے سامنے یہ سر تو کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا ہے۔ یہ شان تھی ان کی، اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر بہت سخت تھے۔ اور آج ہمارے حکمران، ہمارے مسلمان کافروں کے لیے بڑے نرم دل ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو کافر ہی نہ کہو۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ جب اس نے تکبر کیا، انکار کیا، سجدہ نہ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں سے ہو گیا، تو پتہ چلا کہ کافر کو کافر کہنا یہ جرم نہیں ہے، یہ ایمانی طاقت ہے، ایمانی پاور ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ کافر کو کافر کہے۔ جب برے کو برا نہیں کہا جائے گا اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں برا ہوں؟ تو یہ روش غلط ہے۔ یہ ہمارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو تعلیمات ہیں، اشداء علی الکفار، کہ وہ کافر پر سخت تھے مگر آپس میں ان کا معاملہ برعکس تھا، آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ تو یہ معاملہ آج ہمارے اندر جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ ہم کافروں کے لیے تو نرم دل ہیں مگر آپس میں ہم سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج کشمیر میں ہماری بیٹی کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں، ہماری مائیں بہنیں محفوظ نہیں۔ فلسطین میں، برما میں، شام میں، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہم نے اس پر صحیح طریقے سے عمل نہ کیا۔ یہ صحابہ ہیں کہ اشداء علی الکفار، فرمایا یہ کافروں پر بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ نرم دل کتنے تھے؟ فرمایا جب صحابہ آپس میں ملتے تھے، کوئی مومن کسی مومن کو دیکھتا تھا
تو یہ نہیں کہ اجنبی کی طرح وہ دوسری سائڈ اختیار کر لیتا، نہیں، بلکہ ایک مومن کلمہ گو جب کلمہ گو سے ملتا تھا تو فرمایا کہ خوشی کے ساتھ آ کے دوسرے مومن کو فرمایا کہ مصافحہ اور سلام کرتا تھا۔ یہ انداز تھا صحابہ کا۔ سلام کرنے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، سلام کرنے سے نفرتیں دور ہوتی ہیں، اور معاشرے میں ماحول میں محبتیں ہی محبتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر سلام کے فضائل کیا ہیں؟ یہ رحماء بینہم کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ یہ رحماء بینہم کے علاوہ کوئی موضوع بیان کیا جا رہا ہے، نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار نے جو آگے تعلیم دی، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، تمام مومنین، فرمایا سب تک جس تک بھی یہ فیض پہنچا ہے اس پر ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے۔ جو حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتا ہے، جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، خدا کی قسم معاشرے میں اس کی عزت ہی عزت ہوتی ہے۔ جو اکڑتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، چاہے وہ جس برادری کا ہے، چاہے اس کا حسب نسب عالی کیوں نہ ہو، مگر وہ تکبر سے رہتا ہے اور وہ عاجزی انکساری کو پسند نہیں کرتا، جتنا مرضی اس کا نسب اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، مگر اس سے کوئی سلام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کو اور اس کے نبی علیہ السلام کو عاجزی پسند ہے، اور عاجزی ایسی چیز ہے، فرمایا نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، فرمایا آپ درختوں کو دیکھتے ہیں، اس درخت پر پھل ہوتا ہے جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے، جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو بالکل اکڑا ہوا ہو اس پر کچھ لگا ہوا نہیں ہوتا۔ بیری کو دیکھیں، جب اس پر پھل لگا ہوتا ہے تو بیری عاجزی سے نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ عاجزی اللہ رسول کو پسند ہے۔ مقام اسی کو ملتا ہے کہ جس کے سینے میں خوف خدا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابعداری ہے۔ آپ دیکھیں احادیث بے شمار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد وَإِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهْرِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی مثال محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی میں، فرمایا کہ جسم واحد کی مثل ہے۔ جسم، سمجھا رہے کہ جسم واحد، جسم اعضاء ہے، جسم واحد، جسم، بولیے نا، جسم اعضاء ہے، جسم واحد، جسم اعضاء ہیں۔ فرمایا تمام مومنین کی مثال آپس میں اس طرح ہے جس طرح جسم واحد ہوتا ہے اور اس میں اعضاء بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، اگر کوئی ایک عضو بیمار ہو جائے تو تداعى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهْرِ، فرمایا کہ پھر سارے جسم پر بخار ہو جاتا ہے، سارے جسم پر بخار ہو جاتا ہے۔ درد ہاتھ کو ہے، زخم ہاتھ میں ہے، لیکن جسم میں تپش ہے، حرارت ہے، اس کو بخار ہے، سارا جسم پریشان ہے۔ فرمایا کہ تمام مومنین کی مثال جسم واحد کی طرح ہے، چاہے وہ جس رنگ سے ہو، جس نسب سے ہو، جس نسل سے ہو، جس ملک سے ہو، کائنات کے جس کونے میں وہ بستا ہے۔ فرمایا کہ تمام مومنین کی مثال جسم واحد کی طرح ہے۔ اگر ایک مسلمان بھی کسی کونے میں تکلیف میں ہے تو فرمایا سارے مومنین جو ہے وہ تکلیف میں ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مومنین کی محبت، یہ ہے مومنین کی آپس میں رحم دلی، اور یہ ہے رحماء بینہم۔ اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا کہ مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے، جس طرح دیوار ہوتی ہے، مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے، یشد بعضہ بعضا، فرمایا کہ دیوار کا بعض حصہ بعض سے سہارا لیتا ہے۔ جب کاریگر اینٹیں لگاتے ہیں، اگر درمیان میں خلا ہو تو دیوار مضبوط ہوتی ہے، بتائیں؟
فرمایا کہ وہ اینٹیں جڑتی ہیں، ایک اینٹ دوسری سے سہارا لیتی ہے تو دیوار کا بعض حصہ بعض سے سہارا لیتا ہے، اس طرح فرمایا کہ وہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے۔ فرمایا مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے، فرمایا کہ وہ مومن جو ہے فرمایا دوسرے مومن سے مضبوطی حاصل کرتا ہے، جس طرح دیوار کا بعض حصہ بعض سے مضبوطی حاصل کرتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں مبارک کو ایک دوسرے میں ڈال دیا، فرمایا جب یہ آپس میں ملتی ہیں تو مضبوط ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ فرمایا مومنین کی مثال آپس میں اس طرح ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ وَتَصَافَحَا وَحَمِدَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غَفَرَ لَهُمَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور پھر مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ کی حمد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَاسْتَغْفَرَا، اور پھر بخشش طلب کرتے ہیں، فرمایا ابھی وہ جدا نہیں ہوتے، غفر لہما، اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مصافحہ جس کو آج ہم عیب سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور پھر کرونا میں بڑے بڑے مفتی پھسل گئے، ارکے ملا رہے ہیں، کیا کیا تماشے کر رہے ہیں۔ فرمایا فضائل تو دیکھیں، ہم قرآن کے تابع ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے فرمان کے تابع ہیں، ہم انگریز کے تابع، یہ ارکوں والا سلام انگریزی ہے اور ہاتھ ملانے والا ثواب یہ مدنی ہے، یہ مدینہ شریف سے آیا ہے، ہم مدنی ہیں، ہم انگریزی نہیں ہیں، اگرچہ مٹی ہماری پنجاب کی ہے لیکن اس کے اندر محبت مدینہ شریف کی ہے۔ تو توجہ فرمائیں، فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں مصافحہ کرتے، ابھی جدا تو نہیں ہوتے، ابھی ہاتھ میں ہاتھ ہے، دعائیں دے رہے ایک دوسرے کو، ہاتھ چھوڑتے نہیں، اللہ پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ جو محبتیں ہیں آپس میں، رحماء بینہم، یہ کس نے قائم کی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ محبتیں قائم کی، صحابہ کو بتایا، فرمایا آپس میں ان کی محبت کیسے ہے؟ جیسے باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے، باپ بیٹے کی جس انداز میں محبت ہوتی ہے، یہ میں اپنی طرف سے الفاظ نہیں بول رہا، تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا رحماء بینہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ آپس میں متعاطفون متواتون بعضهم لبعض کالوالد من الولد، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا یہ آپس میں اس طرح پیار کرتے ہیں مومنین جس طرح باپ بیٹے سے پیار بیٹا باپ سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا مومنین کی محبت اس انداز کی ہے، اور یہ محبتیں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ وہ قبیلے عرب کے جو صرف اس بات پر لڑ پڑتے تھے کہ گھوڑے کو پانی میں نے پہلے پلانا ہے، دوسرا قبیلہ کہتا میں نے پہلے پلانا ہے، ان کی لڑائیاں ایک نسل تک نہیں 7 نسلوں تک جاری رہتی تھی۔ زمانہ جاہلیت ہے، ہر طرف کفر ہی کفر ہے، ہر طرف کفر کے اندھیرے ہیں، اور انسان جہنم کے کنارے پر پہنچا ہوا ہے۔ ایسے عالم کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت پر کرم کیا، 12ویں کا چاند طلوع فرمایا، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، کفر کا اندھیرا دور ہونے لگ گیا، ہر طرف نور ایمان پھیلنا شروع ہو گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی شروع ہو گئی، ہر طرف اسلام کی شمع روشن ہونے لگی، اور کفر کی جو نفرت تھی وہ دور ہونے لگی۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ اسلام میں جو جو آتے گئے، حضور ان کو آپس میں بھائی بھائی بناتے گئے۔ مواخات مدینہ آپ سمجھتے ہیں، پڑھ لکھے سارے، مواخات مدینہ میں کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں صحابی فلاں کا بھائی، ایسے نا جی، فلاں صحابی فلاں کا بھائی، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، اتنی محبتیں کہ انصار نے اپنی جائیداد تقسیم کر کے دی۔ جس کے 2 نکاح تھے اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کے
اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دی، اتنی محبتیں جائیداد تک انہوں نے دے دی۔ اور ایسے عالم کے اندر ایک وہ شخصیت بھی تھی کہ جو روتے ہوئے تشریف لے کے آتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ حضور نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ عرض کیا، حضور آخیت بین اصحابک ولم تآخ بینی وبین احد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ میں مؤاخات قائم کی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، مگر مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو ایسے عالم کے اندر گل قدس کی پتیوں سے جو پھول جھڑے وہ یہ تھے، فرمایا گھبراؤ نہیں، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اللہ حضرات محترم، یہ محبتیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور پھر صحابہ میں کیسی محبتیں تھی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح محبت علی رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولیت ہے وہ کس انداز میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تسلیم فرما رہے ہیں۔ یہ محبتیں تھی ان کی، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ یہ نرمی دیکھیں، البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت محمد بن عقیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس من اشجع الناس، لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جب یہ سوال کیا، اب دیکھو سوال کرنے والا جو مولا کائنات شیر خدا ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سوال میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور لوگوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اس سوال سے انبیاء علیہ السلام علیحدہ ہے، اور جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سوال انبیاء علیہ السلام کے بعد جو لوگ ہیں ان کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے۔ دونوں سمجھتے ہیں، سوال کرنے والا بھی سوال کی نوعیت کو جانتا ہے، اور جو سوال کا جواب دینے والے وہ بھی جواب کی نوعیت کو جانتے ہیں کہ ہم نے جواب کس نوعیت کا دینا ہے۔ جب سوال ہوا تو ایسے عالم کے اندر انہوں نے عام طور پر یہ جواب دیا، ان کا انت یا امیر المؤمنین، آپ اے مولا کائنات شیر خدا ہیں، آپ لوگوں میں سے سب سے بڑے بہادر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بہادر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس نے بھی مجھے للکارا، اسلام دشمن جو بھی میرے سامنے آیا، پھر میں نے اس کو بھاگنے نہیں دیا، اس سے اسی وقت مواخذہ کیا، اسلام دشمن کو اسی وقت جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا۔ مگر آج بہادر کی بات نہیں ہو رہی، سب سے بڑے بہادر کی بات ہو رہی ہے۔ اشجع، ایک ہے شجاع بہادر، ایک ہے اشجع، اس میں تفضیل، سب سے بڑا بہادر۔ لوگوں میں سوال کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جب آپ نے یہ سوال کیا تو لوگ جو ہے وہ لاجواب ہوئے، انہوں نے کہا حضور پھر آپ ہی فرما دیں کہ وہ کون ہیں جو سب سے بڑے بہادر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لیکن ہوا ابو بکر، ذرا بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا لیکن ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کائنات میں لوگوں میں سے سب سے بڑے بہادر انسان جن کا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی میں دو دلیل تمہیں دیتا ہوں، تم تو ایک مانگ رہے ہو
میں تمہیں 2 دلیلیں دیتا ہوں۔ پہلی دلیل حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے یہ دی۔ اچھا یہ دیکھیں نا کہ یہ جو تعریف آپ کر رہے ایسے تو نہیں کر رہے، کیونکہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے حضور کے دربار میں ان کا مقام دیکھا تھا، ان کی شان دیکھی تھی، ان کی عزت دیکھی تھی۔ تو جس وقت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضور کے یار غار کی تعریف کر رہے تھے، کبھی کہتے ہیں کہ سب سے جو ہے بڑے صاحب شریعت، کبھی کہتے ہیں اشعار میں سب سے بڑے صاحب طریقت، کبھی وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑے وفا والے۔ جب اس انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفاؤں کو حضور علیہ السلام کے سٹیج پر یاد کیا جا رہا ہے، حضور سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ آپ حضور کے یار غار کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو جب وہ جو منقبت ہے وہ ختم ہوئی تو حضور نے داد کیا دی، فرمایا احسنت یا حسان رضی اللہ عنہ، اے حسان تم نے کتنا خوب جو ہے میرے یار کا ذکر کیا، میرے یار کی تعریف کی ہے، احسنت یا حسان۔ حضور خوش ہو رہے ہیں، تو حضور کے سامنے ان کی وفاؤں کو، ان کے صاحب شریعت ہونے کو، ان کے صاحب طریقت ہونے کو، ان کے اس امت کے سب سے پہلے نمبر کے صوفی ہونے کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور حضور مسکرا رہے ہیں، حضور اس طریق پر خوش ہو رہے ہیں، حضور داد دے رہے ہیں۔ یہ سارے منظر مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے، تو آپ نے فرمایا سب سے بڑے بہادر انسان اس امت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد فرمایا وہ ابو بکر ہیں۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ دلیلیں 2 دی، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ ایک دلیل تو یہ دی، فرمایا غزوہ بدر کا موقع تھا، اب سامعین سن رہے ہیں اور مولا کائنات اپنے دور خلافت میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ غزوہ بدر تھا، ہم نے کیا کہ انا جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشہ، ہم نے ایک خیمہ لگایا جس کو عارضی رہائش گاہ کہا جاتا ہے، خیمہ ہم نے بنایا، چھپر بنایا، چھپر نما جگہ، اس جگہ میں اس چھپر کے نیچے کنہوں نے بیٹھنا تھا؟ فرمایا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گر ہونا تھا، حضور علیہ السلام نے اس جگہ میں جلوہ گری کرنی تھی۔ چھپر بن گیا، جگہ تیار ہو گئی اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، غزوہ بدر ہے، اعلان ہوا کہ تم میں سے کون ہے جو اس عریش کے پاس، اس خیمے کے پاس اکیلا کھڑا ہو کے ہر طرف سے کفار کے تیر اور تلواروں کا مقابلہ کرے اور حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر پہرا دے؟ کون ہے تم میں سے؟ مولا کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تھا، سارے صحابہ تھے، یہ نہیں کہ پہرا دینا نہیں چاہتے تھے، سارے چاہتے تھے، مگر کیونکہ ڈیوٹی بڑی سخت تھی اور قیامت تک کی ساری امت کو جواب بھی دینا تھا، تو ہم اپنی جرت سے فتویٰ لے رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے کہ کیا ہم اپنے ضمیر سے سوچ رہے ہیں کہ اس ڈیوٹی کو ہم نبھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ سارے صحابہ اپنے اپنی جرت سے پوچھ رہے ہیں۔ ہمیں ایسے عالم کے اندر ایک شخصیت تلوار کو فضا ہوا میں لہرا کے اٹھی، اس شخصیت کا نام ابو بکر تھا۔ فرمایا کہ اس وقت سارے صحابہ موجود تھے، لیکن سب سے بڑی بہادری کا مظاہرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، صرف یہ اعلان نہیں کیا، پھر اس ڈیوٹی کو نبھا کر بھی دکھایا۔ اور دوسری دلیل آپ نے دی، فرمایا دوسری یہ ہے کہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، دوسری یہ ہے کہ ایک مرتبہ آمنہ کی لال صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کے بازار میں جا رہے تھے، تو قریش مکہ نے، کافروں نے پکڑ لیا اور پھر مارنا شروع کر دیا معاذ اللہ۔ وہ جسم جو عرش سے بھی زیادہ مقدس ہے، اس جسم پر کوئی کیا مار رہا ہے تو کوئی کیا مار رہا ہے، چہرے پر، جسم پر معاذ اللہ، جس کو جس انداز میں جو ہے وہ موقع ملا اس نے ظلم کیا۔ ایسے عالم کے اندر آپ فرماتے میں بھی دیکھ رہا تھا اور بھی صحابہ تھے، لیکن اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے۔ فرمایا ایسے عالم کے اندر ایک شخصیت آگے بڑھی اور بڑھ کر جنہوں نے حضور کا دفاع کیا
اس شخصیت کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ اور ان کا انداز یہ تھا کہ صرف حضور کو بچایا ہی نہیں، فرمایا کسی کو مکہ مارتے ہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، کسی کافر کو مکہ مارتے ہیں، کسی کو کک مارتے ہیں، کسی کو گھٹنا مارتے ہیں، اور پھر فرمایا ایک ہی لمحے کے اندر جو ہے سارے کافروں کو دھکیل دیا پیچھے اور حضور علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور پھر ان کافروں کے مجمع کے سامنے اکیلے آدمی نے کھڑے ہو کے نعت بھی حضور کی پڑھی، اور یہ الفاظ تھے وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، تم برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ اے قریش مکہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو آدمی یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ اس کا قصور ہے جس نے توحید کا سبق دیا، جس نے خدا کی وحدانیت کو بیان کیا، تمہارے زوم فاسد میں یہ جرم ہے؟ نہیں نہیں، وَيْلَكُمْ، تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ یہ وہ نعت ہے کہ کفار کے سامنے اکیلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھی۔ آج ہم ایک گستاخ کے سامنے گھبرا جاتے ہیں، اور وہاں ہزاروں گستاخ کھڑے تھے، اور جو سپر پاور بنے ہوئے تھے اس شخصیت کا نام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضور کی ذات ببرکات پر پہرا دے کر دکھایا۔ میں اسی شعر پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی۔ جنہیں چپ بیٹھے ہو نا، ذرا چپ دا تالا کھول کے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ مسلم ہے زمانے میں، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی، کسی کو بھولی ہے؟ نہیں بھولی، نہیں بھولی دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔